سر شعور ٹی وی کے حوالے سے جو یہ پروگرام ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، جو ٹیلی ویژن اسٹارٹ کیا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کوئی رائے دینا چاہیں تو کیا ہے آپ کی رائے؟ دیکھیں، یہ پھر میں کہوں گا کہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ وقت پہ انہیں کو بات نصیحت ان تک نہیں پہنچتی۔ اب اس میں دو باتیں ہیں۔ بات ایک ہے سمجھانا، یہ ہمارے اساتذہ کے لیے ہے، اسکالرز کے لیے ہے۔ ایک ہے بات بتانا، سمجھانا۔ دوسرا مرحلہ ہے اس سے قائل کرنا، اس بات پہ، اس اوپینین پہ، اس تھیوری پہ جس کو آپ بات سنا رہے ہیں اسے قائل کریں گے۔ اور تیسرا اس کا سٹیپ ہے کہ وہ جو عمل آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے، یہ عمل چھوڑ دینا چاہیے، اس پہ راضی کر لینا۔ صرف بات بتانا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو پتہ بڑی تبلیغ ہو رہی ہے پاکستان میں، نتائج کیا ہے؟ ہمیں انہیں عمل پہ قائل کرنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ آگے جا کے بڑے مسائل کا اب یہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ انسان کی سب سے اہم چیز اس کی صحت ہے۔ ہم کتنا زور دے رہے ہیں کلاسوں میں، یونیورسٹی میں، عام زندگی میں صحت پہ، اور المیہ ہمارا کیا ہے؟ پورا پاکستان میں جو گھریلو کچن ہے، یہ میں نے اس میں لکھا ہے، یہ فیصل آباد میں 12 لاکھ اور 25,000 گھر ہیں، اور جتنے ہوٹلز ہیں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں جب آپ کھانے کی بات کریں گے تو ذائقہ، چسکا۔ کبھی آپ نے سنی بات گھریلو کچن میں کوئی کھانا کو ڈش بنی ہے تو آپ کہیں کہ اس کی غذائیت بہت اچھی، یا کسی ہوٹل میں یہ بات سنی؟ تو نوجوانوں سے میں یہ دست بستہ اپیل کروں گا کہ اپنی صحت یہ بگڑ گئی تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہونا، یہ ٹاپ پہ رکھیں۔ وہ بچے جو چھوٹے ہیں ان کے والدین کی، اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ صحت کی بات کریں، اور یہ جو چسکا ہے، یہ جو ذائقہ ہے، اس کو پیچھے رکھیں، پہلے اس کی غذائیت پہ بات کریں۔ چینی ہماری زندگی میں پوری رپورٹ پڑھی ہے، وہ گورا کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹس سمبل کے طور پہ ہمارے گلے پڑ گئی تھی، سوائے نقصان کے یہ چینی۔ تو پہلی پرائرٹی ہمارا جو نئی جنریشن ہے نا، وہ صحت پہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی نوجوان، جس میں میں بھی شامل تھا جب نوجوان تھا، ہم بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ اب میں 2 سال پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، اور آج مجھے افسوس ہوتا ہے جو نوجوان میری بات سن رہے ہیں نا، وہ یہ نہ کریں۔ 2 سال میں پڑھا ہوں، اور میں کبھی کبھار وہ جو مین لائبریری تھی وہاں جاتا تھا تو وہ جالے لگے ہوئے ہیں، اور ہماری پرائرٹی کیا تھی کہ ہم جناب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اب تو خیر سب کچھ چینج ہو گیا، جب میں یہ 90s کی بات ہے، اس زمانے میں تھوڑا رکھ رکھاؤ تھا کہ یہ یونیورسٹی، تو جناب اگر میں 2 سال وہاں یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھتا، یا کم از کم 2-4 گھنٹے بیٹھتا، تو میرے لیے CSS کرنا کو بہت اعلیٰ جاب حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب وہ جو 2 سال میں ضائع کر آیا ہوں چودھر میں، جی وہ تاشوں کی ہو رہی ہے، جی وہ چوہدری صاحب ادھر آ جاؤ، یہ سارا فیک تھا یار۔ والدین کے پیسے 2 سال پورے ضائع، وہ اینڈ پہ رٹے لا کے جناب پیپر پاس، یہ کو کام ہے کرنے والا۔ تو جہاں جہاں ہمارا نوجوان پڑھ رہا ہے وہ اپنے وقت کی قدر کرے۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں کس کے صدقے، والدین کی دعائیں، ہمیں اچھی جاب مل گئی، لیکن ہمارے کرتوت اچھی جاب والے نہیں تھے۔ آج جو میرے نوجوان یہ باتیں سن رہے ہیں نا، یہ ٹائم ویسٹ نہ کریں بالکل۔ اور یہ جو اب دیکھیں کتنی مجھے مدثر حیرانی ہوتی ہے کہ عام ریئل لائف میں ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ڈرامہ نہ کرو، اور جو ہے ہی ٹی وی کا ڈرامہ، اس کے دیکھنے پہ ہم وہ ریموٹ سے لڑتے ہیں، جو ہے ہی ڈرامہ۔ زندگی میں کیا کہتے ہیں، جو نام کا ہی ڈرامہ، اس کو دیکھنے کے لیے ہم کتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، کتنی لڑائیاں کرتے ہیں۔ تو پہلی بات صحت ہے، یہ ہر طبقے کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یار چسکے کو چھوڑ دیں اپنی، اور اویئرنیس نہیں ہے ہماری صحت کے حوالے سے، ہمارا فوڈ انٹیک، ہم کیا کھا رہے ہیں، یہ باڈی میں کیا کرے گا جا کے، ہمیں نئی آگاہی نہیں ہے۔ اور پاکستانی ڈاکٹروں سے بھی میری اپیل ہے کہ خدا کے لیے اپنے ہی فیسیں نہ بنائیں، یہ پیشنٹ کو صحیح مشورہ دیا کریں۔
سر فیصل آباد میں جو ہے ایک نیو انٹری ہے شعور ٹی وی کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیو انٹری ہے یہ کس حد تک جو ہے ایک اویئرنیس کے حوالے سے، کیونکہ اس کا نام ہی شعور ٹی وی ہے، تو کس حد تک یہ لوگوں میں شعور بیدار کر سکتے ہیں؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے شعور ٹی وی کا سنا ہے، اور آپ نے یہ جو لوگو اپنا ٹریڈ مارک رکھا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے، اور میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے لوگوں تک شعور پہنچانے کی، لوگوں کو آگاہ کرنے کی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ اتنے مسائل ہیں، ہم لا علمی میں پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے، یعنی ابھی آپ شعور آپ ماشاءاللہ دیں گے، ہم بتائیں گے لوگوں کو یار زیادہ کھانا صحت نہیں، اب فری کا کھانا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی حالت۔ یہ شعور میں سمجھتا ہوں یہ انبیاء کا جو کام ہے نا، یہ وہ کام کہ آپ غلط کو غلط ثابت کریں گے، صحیح کو صحیح کریں گے اور لوگوں تک جائیں گے۔ لوگ ہدایت قبول بھی بڑی مشکل سے کرتے ہیں، تو آپ یہ جناب ایک جہاد لے کے نکلے ہیں، تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ کاش جب میں چھوٹا تھا میرے پاس ٹائم تھا محنت کرنے کا، مجھے اس وقت کوئی بات بتاتا کہ مطالعے کی کیا اہمیت ہے، صحت آپ نے سونا نہیں ہے، آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، کسی نے نہیں بتایا مجھے۔ اب جا کے جب میں مطلب 50 پہنچ گیا ہوں تو یہ باتیں سن رہا ہوں، لیکن ان کا فائدہ ہونا تھا ٹائم پہ۔ آپ ہمارے پنجاب میں تو کہتے ہیں نا کہ وہ ویلے دی نماز ہوتی ہے اور کو ویلے دیاں ٹکراں ہوتی ہیں، تو ٹائم پہ کسی کو اچھی بات بتانی، ٹائم پہ کسی کو بری بات سے منع کرنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو، آپ کی ٹیم کو، جتنے لوگ اس سے متعلقہ ہیں، سب کو بہت ہمت دے، بہت جزا دے۔ یہ تو میرا خیال ہے یہی خدمت ہے جو پاکستان میں کرنے والی ہے، اور آپ بتائیں گے لوگوں کو کہ یار یہ جو 2 نمبری میں ہم ٹاپ پہ جا رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اور لوگوں میں دیکھیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے، کوئی بندہ دوسرے پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہماری گفتگو، ہمارا طرز عمل ایسا ہو کہ اگلا بندہ جو ہے وہ سمجھے کہ یار بات صحیح کر رہا ہے۔ اب کوئی نہیں، آپ کو پتہ ہے ہر بندہ کہتا ہے مجھے گولی کرا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شعور ٹی وی جو ہے، اب ہم دنیا داری کی دوڑ میں بڑے بڑے چینل آ رہے ہیں اور کوئی ڈیفرنس لے کے نہیں آ رہے، وہ قطر میں نہیں سمجھتا، وہی جو ایک ہمارا پاتھ ہے نا، جو ٹراڈن پاتھ ہے اسی پہ چل رہے ہیں۔ تو اگر آپ ایک مختلف سوچ لے کے آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ خدمت خلق ہے، اور خدمت خلق وہ کہتے ہیں، میرے والد صاحب مرحوم کہا کرتے تھے کہ جب میں نے حقہ پینا شروع کیا ہے تو کاش کو مجھے منع کر دیتا اسی وقت۔ اب یہ پکا ہو گیا ہے تو میں مطلب، تو یہ ٹائم پہ کسی کو اچھی بات بتانا، بری بات سے منع کرنا، میں سمجھتا ہوں انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے چیزوں کو ایکسپریس کیا۔ بڑی لاسٹ پہ جو بات کی ہے کہ آپ کے فادر جو ہیں وہ حقہ کے جو ایڈکٹڈ ہو گئے، اسی طریقے سے جو ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ اسموکنگ کی ایڈکٹڈ ہو گئی ہے، تو اسی حوالے سے یہ شعور ہے وہ بیدار کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے انہیں اسموکنگ کا ہیبچول نہیں بننا چاہیے، بلکہ ان کو اپنی جو توانائیاں ہیں وہ احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے اپنی زندگی میں پازیٹیو لائف کے پرسپیکٹ میں جو ہے ان کو گزارنا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ہسٹری کے حوالے سے، فیصل آباد کی ہسٹری کے حوالے سے، اوور آل ایجوکیشن، بیکاز آج کا پروگرام 2 حصوں پر مشتمل تھا، ایک تعلیم کے سیٹ اپ کے حوالے سے اور دوسرا ہمارے جو ہے فیصل آباد کی ہسٹری کے حوالے سے۔ تو آپ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ بعد میں اس کو دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے بڑی فروٹفل باتیں ہیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں، تو اگر آپ ضرور دیکھیے گا ٹائم نکال کے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوتی ہے ایک اور باشعور شخصیت کے ساتھ۔ تو ٹل دین گڈ بائی، اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔